پہنچ گیا بیاس تک، اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی انسان ہے، آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنیسٹی. ایک ہی انسان، دو ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے، بدترین گالیاں دی ہیں، رقیق حملے کیے جیسے رشدی نے کیے ہیں، ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں، سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز فکشن سٹوری رائٹر، ہسٹورین بھی ہے، 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر، تاریخ انسانی عالم، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں کر، ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے. اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کرے گا، وہ دشمن ہے. میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں his enemy. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر آخری حضور کا، جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی کے ساتھ. اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں. But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. انسانی حریت، اخوت، مساوات، اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے. یہ اسے دینا پڑا ہے کریڈٹ جو بھی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے ہیں. آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. اتنی بڑی حقیقت. آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجیے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں. Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these. اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. نمبر 2، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا کی. ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید. اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا. آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس. اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باسر شدید، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی نصرت. اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ کرام نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً. ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے. سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید ابن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت. نوجوان ہیں. مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور بڑا نہ کر کے نکالا ہے کم وقت میں، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے. جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں.
اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصحف اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کہ پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی۔ چچا نے بلایا، تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ گھر سے۔ وہ چلنے لگے، ہی واز اے ٹین ایجر، چلنے لگے۔ وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا۔ چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو۔ وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں۔ ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مصعب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں، یہ ہے توحید۔ اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن ہے، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیعت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خونریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجئے۔ مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ، وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا۔ 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے، اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اور ہجرت کا راستہ کھل گیا۔ اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصعب، پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہ لپیٹا ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح؟ علم بردار تھا، ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے، کٹ کے گر گیا، ایک ہاتھ سے تھاما، دوسرے پر بھی گر گیا، دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما۔ پھر جب ختم ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا۔ مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کے، ایک دھوتی، اللہ اللہ خرچ۔ اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس۔ حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ فرمایا سر کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ That was the last dress which Musab got۔ تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں، اس لیے کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ۔ Nobody is going to allow you to change the system۔ اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پرولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا منعقد کی، اور آپ نے جو وحی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے لدا پھدا ہے، اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ۔ ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، ریل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے۔ یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے۔ کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے، آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے، پھر لشکر سے نپٹ لیں۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کو کیا پتہ ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس انصار تھے، ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخن، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی۔ اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس کے اندر، اس لیے بار بار اشیرونی، مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے، کأنک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب، فإنا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغماد، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے۔ بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر، ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ دور جس کا کہ فاتح ہیں حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے، اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے۔ اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، تقسیم دولت کا نظام غلط ہے، کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا۔
شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، دونوں طرف کاٹتی، ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب، اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر اور یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے، لہذا فقر کو کل نظام کو توڑنا ہوگا۔ یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد، اس نظام کو بدلنا۔ اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تکمیل کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی، اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا۔ لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لہذا کام مکمل نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حوارین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے، انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel، میں تو اسرائیل کے گھرانے